میں معراج رسول آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم گفتگو کریں گے نعیم بیگ صاحب کے ساتھ۔ نعیم بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افسانہ نگار، ناول نگار، نثر نگار، اردو زبان میں بھی بہت کچھ لکھا اور انگریزی میں بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی منفرد بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو لکھاری حضرات پائے جاتے ہیں وہ صرف اردو یا زیادہ سے زیادہ پنجابی زبان میں ان کے تحریریں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اردو کے ساتھ انگلش میں لکھنا یہ ہمارے ہاں نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔ تو نعیم بیگ صاحب اس لحاظ سے منفرد بھی ہیں اور اس لحاظ سے ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان کا ایک افسانوی مجموعہ یوگدان سالہ کے نام سے پبلش ہو کے مارکیٹ میں آ چکا ہے، تو ہم نعیم بیگ صاحب سے اس افسانوی مجموعے کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نعیم بیگ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نعیم بیگ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے ادبی پس منظر کے بارے میں ہمیں بہت مختصر بتائے، اس کے بعد ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی نعیم صاحب، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ اتنے اچھے الفاظ میں ابتدائیہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کہے جائیں، لیکن یہ آپ کی محبت اور آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے اس طرح سے میرا تعارف دوستوں سے کروایا۔ اتفاق سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شاید اس طرح سے آپ سمجھیے کہ میں اپنے غم روزگار کے ساتھ ساتھ غم جانا کو ساتھ ہی رکھا ہمیشہ سے۔ جی تو جہاں جہاں بھی رہا، بنیادی طور پہ میں بینکر ہوں، اور اس کے ساتھ ملک میں بھی بینکر رہا، ملک سے باہر بھی رہا، اور اس کے ساتھ لکھنے لکھانے کا کام جس وقتی طور پہ میرا ساتھ ساتھ رہا۔ گزشتہ کوئی 5 ایک سال سے جب میں اپنے کام میں اب سمجھ رہا تھا کہ اب میرا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ مجھے اب اس کو غیر روزگار کو خیر بات کہنا پڑے گا، تو میں نے لکھنے کی طرف توجہ دینی زیادہ شروع کی۔ میرا پہلا ناول ٹرپنگ سول کے نام سے مارکیٹ میں آیا، اور اتفاق یہ تھا کہ وہ ناول میں نے، چونکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ ٹیکنو بیف نام کے سے ایک رسالہ جاری ہو رہا تھا پاکستان سے انٹرنیشنل لیول کا، جو سائنس اور ٹیکنالوجی، آپ اس میں اپنے آرٹیکل جو ہے کنٹریبیوٹ کیا کریں۔ تو میں نے کوشش کی کہ پھر میں اس میں کچھ نہ کچھ ان کو کنٹریبیوشن اپنا دیتا رہوں۔ تو لکھنے کا چونکہ سلسلہ اس سے پہلے کچھ اخباری کالم، کبھی کبھار کوئی مضامین، کبھی کہا بچوں کی ایک آدھ کہانی، اور اس طرح سے کہانی کی طرف مائل تو میں تھا ذہنی طور پہ، لیکن باقاعدہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ ٹیکنوبس سے میرا شروع ہوا۔ یہ سمجھیے کہ آج سے کوئی 7 8 سال پہلے، اور پھر میں 2011 تک ٹیکنوبس میں کنٹینیوس ان کا میں آرٹیکل رائٹر رہا۔ پھر یہ سلسلہ جاری تھا تو بیچ میں میں ملک سے باہر کافی دور افریقہ میں پوسٹ تھا، تو وہاں پہ میں نے اپنا یہ ناول لکھنا شروع کیا۔ ٹیکنو پاکستان سے اٹھے ہوئے ایک ایسے شخص کی جس کے اندر کے دکھوں کے ساتھ معاشرے کی گھٹی ہوئی فضا میں اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے شیزوفرینیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ ناول مارکیٹ میں آیا تو میرے پبلشر نے مجھے بہت، میری ایک تو ابتدائی بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ فیڈ بیک بہت اچھا دیا۔ انہوں نے جب خود اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ مارکیٹ سے بھی فیڈ بیک بہت اچھا آئے گا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر رسپانس آیا، اور کچھ دوستوں نے یہ مجھے کہا کہ یہ اتنا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے تو آپ باقاعدہ لکھنا شروع کریں۔ چونکہ لکھ تو میں رہا تھا، لیکن وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آرٹیکلس لکھ رہا تھا۔ تب کہانیوں کی طرف میں نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے، میرے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اردو میں لکھیں، آپ انگلش میں تو لکھ ہی رہے ہیں، اور یہ آپ کا ناول ہے، یہ آپ کی بنیاد کو اس کی فارم کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اب کہانیاں لکھنے، تو میرا پہلا افسانہ آخری لمحہ کئی سال پہلے
آیا، اور پھر وہ پہلے، سب سے پہلے تو میں نے اسے نیٹ پہ جاری کیا، اور اس کے بعد پھر جنگ اخبار نے میرے اس افسانے کو چھاپا. اور میرا صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ اخبار میں بڑے عرصے میرا چھپا تھا. اس افسانے کا اتنا اچھا فیڈ بیک آیا کہ جنگ والوں نے باقاعدہ مجھے یہ کہا کہ جناب آپ کے ادبی صفحے پہ ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں آپ کا ایک افسانہ آنا چاہیے. اچھا. اور یہ اس طرح سے افسانوں کی دنیا میری یہ سمجھیے کہ آباد ہو گئی. اس طرح سے افسانوں کی دنیا آباد ہوئی، اور پھر 2 سال کے اندر جو افسانے میں نے لکھے، گو کہ تعداد میں زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کی جس طرح سے مجھے فیڈ بیک ملتا میرا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے بہت اس کی پذیرائی کی، دوستوں نے بہت پذیرائی کی، اور وہ افسانے کافی مقبول ہوئے. اور پھر باقی آپ کے سامنے ہے، آپ جی، ساری چیزیں دیکھیں اب آگے. بہت شکریہ. ایک بات میں سامعین تک پہنچاتا چلوں کہ اس وقت نعیم بیگ صاحب کو انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہے، جس وجہ سے گفتگو بھی تھوڑی سی متاثر ہو رہی ہے. حالانکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نعیم بیگ صاحب کی گفتگو ریکارڈ کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ سب لوگ نعیم بیگ صاحب کی باتیں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت گفتگو شامل نہ ہو پائے گی، جس کے لیے میں پیش کی معذرت ہوں. بیگ صاحب، آپ کا افسانوی مجموعہ جیسا کہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور اس کے کچھ افسانے میری نظر سے گزرے، خاص طور پر اس کا جو مرکزی افسانہ ہے یو ڈیم سالہ، وہ میری نظر سے گزرا. ایک دو اور افسانے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو آپ کو ابھی تک اس افسانوی مجموعے کا کیا رسپانس مل رہا ہے؟ کیا رد عمل آپ کو لوگوں کی طرف سے ابھی تک ملا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کچھ ایسے دوستوں نے مجھے توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ آپ کی کہانیاں 2 طرح سے بالکل منفرد ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ کیا سمجھتا ہوں. تو ڈان میں بھی یہی بات آئی، اور اس دوستوں نے بھی بتائی جو بنیادی طور پہ کہ آپ کی کہانیوں کا جو ٹائم سپین ہے، یہ آپ وحدت تاثر کو لے کے چلتے ہیں، اور آدھے پونے 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اس کہانی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا. جب میں نے خود سے دیکھنا شروع کیا اپنے افسانوں کو، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی کس قدر لوگوں نے باریک بینی سے میرے افسانے پڑھے ہیں، کہ مجھے خود احساس ہوا. آپ یو ڈیم سالہ کو لے لیجئے، آپ ستار بھائی کو لے لیجئے، آپ فطرت کو لے لیجئے. یہ آپ دیکھیں آپ ان افسانوں میں کہ یہ افسانہ ایک ہی پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے، وحدت تاثر کو ساتھ لیے ہوئے، زمان و مکان سے آزاد، ہاف این آور، گھنٹہ دوستوں قائرین کے سامنے، سب کے سامنے میں پیش کر سکوں. جو میرے دکھ تھے اندر کے، جو میرے قلم کے دکھ تھے، اس سے میں نے کوشش کی کہ میں ان دکھوں کا اظہار جو ہے، آپ یو ڈیم سالہ کو دیکھ لیجئے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سچی کہانی ہے، جبکہ قطعی طور پہ یہ فکشن ہے. جی، چلے سر، اب ہم آپ کے افسانوی مجموعے یو ٹائم سالہ کے کچھ افسانوں پر بات کرتے ہیں. جو افسانے میری نظر سے گزرے، خاص طور پر جو مرکزی افسانہ اس افسانوی مجموعے کا تھا، اس پہ میں نے ایک چیز جو ذاتی طور پر نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک ایسے شخص کی کہانی لکھی جو کہ بیرون ملک مقیم ہے. وہ ظاہر ہے غیر لوگوں میں رہتا ہے، اس کے احساسات ہیں، ملک سے دور ہے، اس کے جذبات ہیں، مشکلات ہیں، اس کی اس کو اپنے جذبات کو تسکین بھی دینی ہے، ایک احساس محرومی بھی ہے. کیا یہ موضوعات، جیسا کہ آپ خود بھی زندگی کا زیادہ عرصہ آپ نے باہر گزارا، اور شاید میں چونکہ اس وقت بیرون ملک مقیم ہوں، میں اس بات کو زیادہ محسوس کر رہا ہوں.
آ، کیا آپ کے افسانوں میں یہ جو احساس ہے باہر کے ملک رہنے کا، بیرون ملک رہنے کا، یہ زیادہ پایا جاتا ہے؟ یا اس کے علاوہ آپ نے کن مضامین کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، خاص طور پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو لے کے؟ کن کن مضامین، کن کن مسائل کو، کن کن موضوعات کو آپ نے اپنے افسانوں میں شامل کیا؟ اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں۔ کہ ضمیر تو اس کا پہلے بھی تھا، اور جب وہ ڈیل کرتا ہے دہشت گردوں سے، لیکن وہ اس میں اس کو اس وقت اس کی آواز نہیں سن پاتا، اور بیٹی کی شادی اور پیسوں کی ضرورت جو ہے وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دہشت گردوں سے سودا کرے۔ لیکن ضمیر تو اس وقت بھی تھا اس کے اندر، لیکن اس نے اس کی آواز نہیں سنی۔ لیکن جب خوف کی ایک لہر اس کے اندر آئی تو پھر ضمیر کی آواز بھی ابھر کر سامنے آئی، اور وہی ہوا کا اس کھانے کا انجام دیکھ لیے کہ اس نے وہ بم بجائے کہ اسکول میں چلانے کے، اس نے اسی جگہ انہی لوگوں پہ چلا دیا جنہوں نے اسے بم چلانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ اچھا، ایک دوسرا ایک افسانہ کائنڈلی دیکھیے آپ، اپنی مٹی، اگر آپ اس سے جی گزرے ہوں تو اپنی مٹی پاکستان میں گزشتہ 3 4 سالوں سے، 3 4 سالوں سے بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا، گو یہ مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے بہت ہی نازک اور بہت ہی پیچیدہ ہے۔ میں نے آج تک کسی افسانہ نگار نے اور کسی نے، گو یہ افسانہ بھی میں نے باہر بیٹھ کے لکھا، لیکن میں نے ملک کی مٹی سے اپنا رابطہ نہیں توڑا۔ میں نے اپنی مٹی جب لکھا تو اپنی مٹی میں دو ایسی خواتین کو سامنے لے کے آیا جہاں ایک بلوچ اور ایک یہ سمجھیے کہ پنجاب کی خاتون تھیں۔ گو کہ اس لحاظ سے میں یہ تفریق نہیں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، لیکن دو خواتین جن کے دونوں شوہر، ایک کے بھائی اور ایک کے شوہر جو ہے وہ اس مسنگ پرسن کی جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا، یہ آپ دیکھیے، اور ڈان نے سب سے پہلے اس افسانے کا ذکر کیا ہے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے میں نے اپنی مٹی کی بات کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا صرف، اور یہ افسانہ یہاں میں نے حلقے میں بھی پڑھا، یہاں لاہور میں، تو آپ یقین کیجئے کہ لوگ گنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر صفائی سے، اس قدر سامنے آ کے آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے چونکہ پوچھا مجھ سے کہ میرے افسانے باہر رہتے ہوئے ان احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں جو باہر رہنے والوں کے احساسات ہیں، تو میرا کہنا یہ تھا کہ میں نے باہر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر رہنے والے، گو میں اس کو پاکستان کے حوالے سے یوں نہیں کہوں گا کہ مسنگ پرسن کا ریفرنس جو ہے وہ اب گلوبلی بھی ہے، جی کو میں نے ایک راستہ دیا ہے، بلکہ جو گلوبل اس میں ایک وہ تھا اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں دوستوں تک پیش کر سکوں۔ تو میرا کہنا صرف مختصراً یہ ہے کہ میں باہر رہتے ہوئے بھی اپنے خطے سے جڑ کے رہا ہوں۔ چلے سر، تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج کے افسانوی منظر پر۔ آج کل جو افسانے لکھے جا رہے ہیں، آج کل افسانہ نگار، خاص طور پر جو نئے افسانہ نگار جو لکھ رہے ہیں، ان کا کام کیسا ہے؟ آج کے افسانے کیسے لکھے جا رہے ہیں؟ خاص طور پر اگر ان کا آپ تقابل کریں روایتی افسانہ نگاری سے یا کلاسیکل افسانہ نگاری سے، آپ آج کے افسانے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ آج کے لکھے گئے افسانے سے مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن نہیں ہیں تو کیوں؟ اور بنیادی طور پر آپ آج کے افسانے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ پہلی بات تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا اردو افسانہ صرف بر صغیر میں نہیں لکھا جا رہا، بر صغیر سے باہر بھی لکھا جا رہا ہے۔ جی تو میری جو بات چیت ہوگی وہ ان دونوں حوالوں سے ہوگی تاکہ آپ قائرین تک جو ہے ان سب یہ پہنچ سکے۔ آج کا، میں اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ آج کا اردو افسانہ اپنے اب ابتدائی مراحل سے تو گزر کے نئے کائناتی ڈھنگ میں آ رہا ہے۔
سچائی اور موجودات پہ بات کر رہے ہیں، اس کا منظر بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں لکھا جانے والا افسانہ جو سامراجیت کا مقابلہ کرنے کی سخت قدرے کم رکھتا ہے، اچھا اور اس کی وجوہات ہیں میرے پاس۔ ہمارے ہاں اب تک بہت سارے رجحانات ایسے ہیں جو آفاقیت کی طرف نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہم اپنی مٹی سے جڑ کے علاقائی، ثقافتی اور مقامی مسائل کو افسانوں کے روپ میں تو ضرور لا رہے ہیں، لیکن ادب میں آپ، میرا خیال ہے کہ یہ بات کو بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ آپ خود بہت اچھے لکھاری ہیں اور اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ادب میں کسی بھی ادیب کے لیے یا کسی لکھاری کے لیے ایسی بات کہنا ہی واقعیت کے عناصر جو ہیں وہ دیکھنے میں ملے۔ ہمارے ہاں جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اس میں اسی لیے میں نے عرض کی کہ عالمی بورسوائی، عالمی جو معاشی جبر ہے اور سامراجیت اور کیپٹلزم کا مقابلہ، کیپٹلزم کا میں نے اس لیے یہ نام لیا کہ یہی ایک وہ ایسا نظام ہے جو اب پوری دنیا کے سماج پہ بہت مضبوطی کے ساتھ چھا رہا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمیں میرا خیال ہے ادب کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ادیب ان کا، کیونکہ ادیب ایک ایسا افسانہ، اس لیے میں یہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو لکھا جا رہا ہے افسانہ وہ قدرے عالمی افسانے سے پیچھے ہے، لیکن ان تمام منفی رجحانات کے باوجود میں آج کے افسانے سے بہت مطمئن ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں بے تحاشا اور بالخصوص نوجوان ادیب لکھاری اپنی جوان سال فکری سوچ کو اپنے قلم کا ہتھیار بنا رہے ہیں۔ امن اور شانتی، عالمی معاشرہ، سماجیت کو ہم اس ہتھیار سے وہی شکست دے سکتے ہیں، اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں خطے میں ایک اور ہمارے خطے میں ایسا ایک عنصر ایمرج ہوا ہے جو تشدد کا راستہ اپنائے ہوئے سماج کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عنصر ہے جس پہ آج کا افسانہ بہت کچھ کہہ بھی رہا ہے اور اس پہ افسانہ لکھا بھی جا رہا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو جید لکھاری ہیں وہ اپنے موضوعات میں نیا رنگ بھی لا رہے ہیں، اور لیکن جس رجائیت سے نوجوان لکھ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا خاصہ ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات اس آج کے افسانے میں یہ کہوں کہ جو کنٹریبیوشن ہے 20ویں صدی کے افسانوں میں، وہ خواتین بہت بڑا ایک حصہ آ رہا ہے۔ یہ ایک آپ دیکھیے، اگر آپ گزشتہ صدی میں دیکھیے جیسے افسانے کی شروعات ہوتی ہیں اور افسانہ پھر اپنے عروج میں پہنچتا ہے، اس وقت عصمت چغتائی اور بے تحاشا مردوں کے درمیان عصمت چغتائی اور آپ نے بات کی آفاقیت کی، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال میرے لیے خاص طور پر سیکھنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آج کے جدید افسانے کی ضرورت بھی ہے کہ افسانے کو آفاقیت کی طرف جانا چاہیے، بالکل درست۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر آج کا افسانہ آفاقیت کی طرف جاتا ہے تو آفاقیت کی طرف جانے سے یہ ہوگا کہ وہ موضوعات، وہ اسلوب، اسی انہی چیزوں کا آج کے اردو افسانے کو سامنا ہوگا جن موضوعات کو عالمی ادب بڑے بہترین طریقے سے اس پہ بے تحاشا لکھ بھی چکا ہے اور لکھا جا بھی رہا ہے۔ آپ مغربی ادب لے لیں، آپ مطلب انگریزی ادب لے لیں، لاطینی ادب لے لیں، فرانسیسی ادب لے لیں، کوئی سا بھی مغربی ادب کی کوئی سی بھی کلاس لے لیں آپ، وہ عالمی ادب کی ظاہر قسمیں ہیں، وہ موضوعات، ان موضوعات پہ بے تحاشا لکھا جا رہا ہے۔ اردو زبان کا افسانہ وہاں ایسی کیا مختلف چیز کرے گا؟ کیا انہی چیزوں کو ہم عالمی ادب سے ادھار نہیں لیں گے؟ اور مطلب ایک انگریزی پڑھنے والا قاری
ہمارے افسانے کو پھر کیوں پڑھے گا اگر اس سے وہی چیزیں مل رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اردو افسانے کو آفاقیت کی طرف ٹھیک ہے جانا چاہیے، لیکن زیادہ توجہ بہرحال ہمارے جو علاقائی مسائل ہیں، ہمارے جو ملکی مسائل ہیں، ارد گرد کے جو ہمارے ایشوز ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو عالمی ادب ہے وہ یہاں آ کر ہمارے ارد گرد کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی مذہبی رویے ہیں، وہاں آ کر عالمی ادب کو اتنی سہولت نہیں ہوگی جتنی اردو ادب کو سہولت ہوگی. تو کیا یہ بات میں درست کہہ رہا ہوں؟ مجھے امید ہے میں اپنا سوال ٹھیک طرح کر پایا ہوں. لیکن اس بات پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. بے شک آپ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں اس بات پہ. یہ بات آپ نے نہایت ہی اہم بات کی ہے. اور دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس میں. افسانے میں یا ادب میں جو صنف افسانہ کی ہے، آپ یہ دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ پھر ہم آگے میں جی اپنی ضرور. بات کو زیادہ وضاحت سے شاید کہہ سکوں گا. اگر یہ میں بیک گراؤنڈ نہ بتاؤں گا تو قائرین تک یہ بات نہ پہنچا. افسانے کی صنف جو ہے بنیادی طور پہ شارٹ سٹوریز جو 17ویں 18ویں صدی میں مغرب میں رائج ہوئیں اور ان کا وہ صنف بنی، اس سے ہی نکل کے ہم تک پہنچی ہے. آپ شروع کے 20ویں صدی کے شروع کے افسانوں میں دیکھیں کہ وہاں پہ جو بڑے ہمارے جید افسانہ نگار جن کا آج ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ ہیں، انہوں نے انہی شارٹ سٹوریز کو مغرب کے بہت سارے ہمارے ہاں پھر آہستہ آہستہ رائج ہوئی. اور افسانہ نگاری یہ جو ہے وہ بہت پرانی صنف نہیں ہے اردو ادب کی. یہ 100 سال سے پہلے ہمارے یہاں افسانہ نگاری کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. تو یہ دیکھیے کہ اس عرصے میں افسانہ چلا. اور یہ اسٹرکچر بہرحال اب آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی جدیدیت کی. میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جوں یہ افسانہ ہمارے ہاں اپنے ارتقائی مراحل طے کرے گا، اس میں جو کچھ وہاں انگلش ادب میں انگلش لٹریچر میں آ رہا ہے، آج انگلش لٹریچر جدیدیت سے اور آگے چل کے ماں بعد جدیدیت پہ پہنچ چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس قدر وہ کیونکہ 20ویں صدی کا آخری 3 یا 4 اشرے جس تیزی کے ساتھ دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد ترقی پذیر ہوئے ہیں اور اس نے اپنے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، وہ تیزی آپ نے گزشتہ 1 ملینیم میں نہیں دیکھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سماج کی ترقی، وہ جو سائنس کی ترقی اور وہ جدیدیت کا جو پہلو تھا، جس طرح ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے کہا، اور وہ انہی سے جدیدیت کی ابتدا ہوتی ہے. ہیڈگر نے کہا، ڈاکٹر جانسن نے کہا، ہمارے ہاں ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا کہ جدیدیت، پہلے یہ دیکھیے کہ جدیدیت ہے کیا جس میں ہم اپنے افسانے کو لے رہے ہیں. ہم سٹرکچر کی بات بعد میں کرتے ہیں. آپ کی بات سے اتفاق کیا کہ جب ہم اسٹرکچر کے حساب سے ہم اپنے جوہر میں تراکیب کو وہی انگلش لٹریچر سے ہی لیں گے، لیکن مسائل ہم اپنے پیش کریں گے. آپ شاید میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، کہ جی میں سمجھ رہا ہوں. مسائل جب ہم اپنے پیش کریں گے تو اپنے سماج کا رنگ ہم دکھائیں گے. آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، جو آس پاس جو سچائیاں ہیں ان کو سامنے لائیں گے، اور آس پاس جو سماج کی چھپی ڈھکی اور ٹیبو جس پہ ہم نے لگا رہا ہے وہ برائیاں بھی ہم سامنے لائیں گے. اور یہی ایک ادیب کا کام ہے. لیکن میں فارمیٹ کے حساب سے یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ فارمیٹ اور سٹرکچر اپنے جوہر میں اس نے تمام تر طاقت جو ہے وہ ادب کی، مغربی ادب ہے، اسی سے وہ لے رہا ہے. اور یہی وجہ، رجحانات تو دیکھیے نا، رجحانات تو اس وہی سے آ رہے ہیں. آج ہمارے ہاں جو جدیدیت ہے، آپ نے میرے افسانوں کی بات کی اور اس میں یہ کہا مسائل میں نے اپنے پیش کیے، آپ دیکھ لیجئے.
لیکن جو اسٹرکچرلی جو جوہری اس میں توسیع ہے وہ میں نے اسی لٹریچر سے اخذ کی ہے، اور یہی رجحانات ہیں. رجحانات ہمیشہ وہاں سے، اس لیے کہ وہ قومیں ہم سے بہت آگے ہیں اور بہت آگے جا چکی ہیں. انہی چیزوں کو لے کے ہم نے آگے ساتھ بڑھنا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا ہوگا، آپ نے جب یہ مجھ سے پوچھا کہ ہمارا اردو افسانہ کہا ہے، تو میں نے کہا اس میں تھوڑی سی سکت کم ہے. شاید آپ نے ان الفاظ پہ غور کیا ہو. جی وہ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ ہم بہت سلو مومنٹم کے ساتھ عالمی ادب کے ساتھ کمپیٹ کر پا رہے ہیں. ہمارا مومنٹم بہت سلو ہے، ہمارا جو موومنٹ ہے وہ محرکات ہمارے ہاں ہیں اور بے تحاشا محرکات ہے. اس کا عمل دخل کم کریں گے. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ سیکولرزم کی تعریف میں بہت زیادہ جو باریک لائن ہے اس کا طے نہیں کر پاتے، اور وہ سیکولرزم کو بالکل عام فہم میں لادینیت پہ لے جاتے ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ذاتیات کی حد تک تو پوری دنیا میں گلوبل سماج میں آپ دیکھ لیں، کسی کرسچن کے ساتھ اس کے کسی معاملات میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن سیاسی معاملات میں، ان کے معاشی معاملات میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر آزادی اور کس قدر آپ خود وہاں رہ رہے ہیں. آپ یہ روزمرہ ذرا سا، لیکن انہوں نے مذہب کو رد نہیں کیا ہوا، انہوں نے تھوڑا سا اپنے ذات کی حد تک لائے ہوئے ہیں. اور یہی وہ جدیدیت ہے، یہی مارٹن لوتھر نے کہا، اور یہی جدیدیت کا جو ماورائی تصور ہے، ساتیری تصور کے چنگل سے نجات جس کو ہم کہتے ہیں. ہیڈگر نے بھی یہی کہا، جدیدیت کا نمود جو ہے جدید عملی زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اطلاق ہے. تو یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا افسانہ اپنی جڑوں سے تو جڑا ضرور رہے گا، لیکن اس میں جوہری عناصر میں وہ بات جو ہے وہ کرے گا اپنی، لیکن اس لہجے میں کرے گا جو عالمی ادب کا لہجہ ہے. بہت شکریہ. آپ نے افسانے کے رجحانات کی بات کی، آپ نے مذہب کی بات کی، اور ظاہر ہے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارا جو افسانہ ہے، جو جدید افسانہ ہے، وہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ سیکولرزم کی طرف زیادہ جا رہا ہے. ایک سوال خاص طور پر ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر افسانہ مذہبی مسائل کو چھیڑتا ہے، ایک افسانہ نگار ان مسائل کو اپنے افسانے کا موضوع بناتا ہے، اب وہ افسانہ ہر طرح کے قاری کے پاس جائے گا. وہ ایسے قاری کے پاس بھی جائے گا جس کی مذہب کو لے کے ایک سیکولر قسم کی سوچ ہے، یا چل تھوڑا سا نرم لفظ استعمال کریں تو تھوڑی اس کی آزاد قسم کی سوچ ہے. وہ ایسے قاری کے پاس بھی جائے گا جو مذہب کو لے کے ایک بڑا روایتی سا وہ ایک بڑی روایتی سی سوچ رکھتا ہے، اس کی روایتی سے نظریات ہیں. اور وہ ایسے قاری کے پاس بھی جا سکتا ہے جو کہ مذہب کو لے کے انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، اس کی انتہا پسند سوچ ہے. تو اب قاری کے پاس جو افسانہ جا رہا ہے اور اس افسانے کے ذریعے جن نظریات کا پرچار کر رہا ہے افسانہ نگار، تو افسانہ نگار کے اپنے نظریات درست ہونا، میں خاص طور پہ مذہبی نظریات کی بات کر رہا ہوں، یہ مطلب تھوڑا مشکل ہے، یہ مشکل بات ہے، لیکن میں بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل سوال پہنچا سکوں آپ تک، کہ افسانہ نگار کے لیے کتنا اہم ہے کہ اس کے مذہبی نظریات جو وہ پہنچا رہا ہے اپنے قاری تک وہ درست ہوں، اور اس کا تعین کون کرے گا کہ وہ مذہبی نظریات درست ہیں؟ نہیں، بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ اور بہت یہ اہم بات بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے اہم بات ہے. اس میں بنیادی طور پہ معراج دو باتیں بہت اساسی اپنی اہمیت رکھتی ہیں. معاشی جو صورتحال ہے اس کو درست کیا جائے،
تاکہ ان کے اندر وہ توانائی پیدا ہو اور وہ کچھ اپنے اندر تھوڑی سی جو سکت رہ گئی ہے اس کو ریسٹور کر سکیں. تو معاشی عنصر بہت ضروری ہوا. لیکن معاشی عنصر کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی بھی ایسے الٹریٹ یا غیر تعلیم یافتہ یا ایسے شخص کو آپ طاقت دے دیں گے، معاشیات کی طاقت دے دیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ افریت کا روپ دھار لے گی. تو بیک وقت معاشی طاقت دینے کے ساتھ ساتھ اسے تعلیم اور سماج سدھار کے جو تمام عناصر ہیں ان کو بروئے کار آپ کو لانا ہوگا. اور اس سماج سدھار عناصر میں آپ کے ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ادب کلی طور پہ سماج سدھار کا ہی ایک راستہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کسی طور پہ وہ کارآمد نہیں ہوگی. اچھا، دوسری بات آپ نے ساتھ ہی کہی کہ ایسے لوگوں کا مزاج کہ جو اس جو میں نے شروع میں لفظ کیا کہ اوندے منہ گرے ہوئے سماج مزاج، اس میں بے تحاشا لوگ جو ہے، ابھی تعلیم ہمارے ہاں عام ہی نہیں ہے، جہاں 40% لوگ جو ہے صرف پڑھے لکھے ہونے کی تعریف میں آتے ہیں، اور ان پڑھے لکھے ہونے کی تعریف میں صرف دستخط کرنے والے لوگ بھی تعلیم کا حصہ ہیں. اس فگر کو ہم اگر سرکاری فگر کے طور پہ بھی سمجھ لیں تو ہم 55-60% پہ پہنچ جاتے ہیں. جی تو آپ دیکھیے کہ آپ ان میں سے کتنے لوگ کہانی پڑھ رہے ہیں. ہمیں ادب کو اس نقطہ نظر سے تحریر میں نہیں لانا کہ ہم نے ان کری جس ایسا اگر کوئی کاری ہے جس کو اپنے سفیر نے اپنے آپ کو جس نے قید کر رکھا ہے اور جو تعلیم کی روشنی سے بالکل بے بہرا ہے اور لینا بھی نہیں چاہتا، تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر ایسی کہانیاں، ایسے دروازے کھلے رکھے جہاں سے آندھی اور طوفان تو آتے رہیں اور فریتیں تو آتے پہنچانی ہے، ایک عام آدمی تک پہنچانی ہے. ہاں، یہ آپ کہتے ہیں کہ ادیب کو شروعات میں، اپنے بہت شروع میں، اور یہی جدید، میں نے کہا آپ کو ایک بات شروع میں کہ جدید ہمارے ہاں جو افسانہ ہے وہ اپنے مومنٹم میں سلو ہے، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ادیب اور لکھاری متوازن رہنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بیک وقت یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے سخت الفاظ کہے تو یہ کاری ایکسپٹ نہیں کر پائے گا. نے جس کو یہ میں عام فہم زبان میں کہوں گا کہ بریکیں لگا رکھی ہیں. آپ اس کو بالکل ایک غیر ادبی سا جملہ سمجھیے جی کہ وہ بریکیں لگا کے چل رہے ہیں، اس لیے کہ باقی تمام جو عناصر ہیں وہ ساتھ نہیں چل پا رہے ان کے. ادیب اگر ایک دم سے وہ ٹیبوں کو کھول دے گا تو یہ کاری ریجیکٹ کر دے گا اس ادیب کو، اور افسانے کو بھی ریجیکٹ کر دے گا، اس شعر کو ریجیکٹ کر دے گا، اس ادب کو ریجیکٹ کر دے گا. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو متوازن رہنے کی ضرورت ہے. آپ میرے کہانیوں میں پڑھیے، آپ میں جو انگلش ناول میں نے لکھا ہے، جو پہلا ٹرپنگ فور میرا ناول تھا، اس کی شاید کہانی آپ نے نہیں پڑھا. اس میں وہی ایک شخص ہے جو شیزوفرینیا کا شکار ہوتا ہے، جو پاکستان کی سرزمین پہ جنم لیتا ہے، باقاعدہ خوبصورت تعلیم حاصل کرتا ہے، خاندانی خوبصورت پس منظر رکھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی سیاسی، معاشی اور لیڈرشپ کے فیلئر کی وجہ سے جلتے کڑتے سڑتے آہستہ آہستہ شیزوفرینیا کا شکار ہو جاتا ہے. یہ میں مختصر سی تھیم اس ناول کی بتا رہا ہوں. تو لوگ دیکھیے جہاں معاشرہ اس قدر اوندے منہ گرا ہوا ہے کہ اس کو اٹھانے والے بھی اس کے ساتھ گر رہے ہیں، یعنی وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ رہا ہے. وہاں افسانے نے اپنا کام ضرور کرنا ہے. افسانے آپ نے اصلاحی پہلو کی بات کی. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ اردو افسانے کو لے کر، آج کے اردو افسانے کو لے کر، کہ جو سماج سدھار کی جو خدمت ہے، جو اصلاحی کردار ہے اردو افسانے کا، کیا اردو افسانہ وہ کردار، وہ خدمت انجام دے رہا ہے؟ کیا آج کا قاری
اردو افسانے میں سے اپنی یا اپنے معاشرے کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح کا جو عنصر ہے وہ کنسیو کر پا رہا ہے، یا آج بھی افسانے کو اسی طرح کی ایک چیز سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک مرکزی کردار ہے، ایک ہیرو ہے، اور وہ وہ کچھ مطلب افسانے کی کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر افسانے کا انجام ہو گیا اور زبردست، بھئی کیا بات ہے، کیا ہو گیا، مطلب ایک سسپینس، ایک تھرل، اور ایک افسانہ انجام کو پہنچ گیا. ایک فنون لطیفہ کی ہی ایک چیز ہے ابھی تک اردو افسانہ. حالانکہ افسانے ایسے موضوعات پہ لکھے جا رہے ہیں. میں ظاہر ہے میں دیکھتا ہوں، سب آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایسے موضوعات پہ بلا شبہ لکھا جا رہا ہے. لیکن قاری کے لیے اردو افسانہ کیا ہے؟ ابھی جیسے کہ میں نے بات کی کہ وہ ایک مرکزی کردار ہوگا، وہ کچھ ایڈونچرز کر رہا ہے، یا وہ معاشرے کے معاشرے کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور افسانہ انجام کو پہنچ جائے گا، اور وہ اس کے لیے ایک لطف لینے والی آ، ایک چیز ہے اردو افسانہ کاری کے لیے، یا اصلاحی پہلو نکل رہا ہے اور وہ کاری اپنے اندر اس اصلاحی پہلو کو کنسیو کر پا رہا ہے. اس بارے میں تھوڑی بات کیجیے. اس کو دیں. میں توازن رکھنے کی بات کر رہا ہوں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ دیکھیے کاری ہمارے یہاں جو کلاسیکی جو ثقافتی جو پہلو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ دیکھیے ایک یہ جو آپ نے ہیرو ورشپ کی بات کی ہے، یہ ہیرو ورشپ گلوبلی رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ گلوبلی رہی ہے، اور تاریخی اور اساطیری داستانوں میں کے آج بھی اثرات ہیں، اور اس کے کہیں کہیں تو نسیم جاجی کس طرح مقبول ہے. یہ اسی پاکستان میں، اسی ہندوستان میں ان کے ناول جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک نہ پڑے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر آغا بھی اتنے ہی مقبول رہے ہیں. گو وہ عام کاری تک مقبول نہیں رہے، لیکن ان کا نام اور ان کے کام کی جو جوہر ہیں وہ وہاں تک پہنچے ضرور ہیں. گو آتی افسانہ نگار یا ادب قطعی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ کے ادب کی تشریح یا وہ نہیں کی جاتی کہ اصلاح ہو رہی ہے، میرے افسانے سے اصلاح ہو رہی ہے، قطعی طور پہ نہیں. ادیب کا کام ان تمام ٹیبوز کو، ان تمام برائیوں کو، ان تمام سچائیوں کو آشکار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے لا کے رکھ دینا ہے. اب یہ کاری کا کام ہے کہ وہ اس سے کوئی اصلاحی پہلو لے لے تو فبیہ، اور اگر وہ اس سے اصلاحی پہلو نہیں نکال پاتا اور اس کی سوچ اور فکری ہم آہنگی اس کے افسانے اس کہانی کے ساتھ نہیں ہوتی تو فبیہ. اور یہی وجہ ہے جو آپ نے پہلو بتایا کہ انٹرٹینمنٹ میں ہیرو ورشپ کی جو بات آپ نے کی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاری کے لیے ہیرو ورشپ جو ہے وہ اور ادب کے بہت سارے جو اصناف ہیں اس میں میسر ہے. اگر کاری نے صرف، لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ افسانہ قطعی طور پہ اصلاحی افسانہ ہو جائے. میں یہ چاہوں گا کہ افسانے کے اندر بھی کچھ رنگ ایسے ضرور آئیں جو عام کاری کو متوجہ بھی کریں اپنی تحریر کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی اس میں ادبی پہلو وہ آشکار کرتا ہوا وہ افسانہ ان کے دماغ تک رسائی کرے، کاری کے دماغ تک، جہاں پہ اس کے اثرات ایک افسانہ یا دو افسانے پڑھنے کے بعد تو یقیناً نہیں آئیں گے، لیکن جب وہ مسلسل، جس طرح سے میں نے کہا نوجوان ہماری نسل جو ہے آج افسانہ لکھ رہی ہے، اور جو خواتین افسانہ لکھ رہی ہیں وہ ان بہت سارے ٹیبوز پر پہ بالکل کھلے لفظ بڑی اچیومنٹ ہے، اور کاری اس سے یقیناً سے محفوظ بھی ہو رہا ہے. اور اس سے لیکن پھر بھی یہ میں کہوں گا ضرور کہ اس کا کاری اپنی جو راہیں ہیں وہ خود متعین کر لیتا ہے. میں ایک عرض کروں گا کہ وہ عام جو ہے وہ ایسے افسانے جہاں پہ بہت زیادہ ادبی وہ ہوگا وہ یقیناً اس سے ہٹ جائے گا، اور وہ پھر ایسے ایک فکشنل کہانیاں جس میں ہیرو ورشپ ہے اور ایسی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں. بے تحاشا ڈائجسٹ ہمارے ہاں ہیں جو ایسی کہانیاں لکھ رہے ہیں جس کو ہمارے سنجیدہ ادب نے کبھی بھی ان کی پذیرائی نہیں کی ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال ڈائجسٹ بھی بک رہے ہیں اور کاری بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ ادیب کا یہ کام ضرور ہے. بہرحال اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن اسے قطعی طور پہ اصلاحی افسانے بھی نہیں لکھنے.
اس نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اس نقطہ نظر سے پوری کرنی ہے کہ توازن برقرار رکھتے ہوئے اس نے ان تمام مسائل کو آشکار کرنا ہے جو اس کے سامنے ہے، ان تمام سچائیوں کو سامنے لانا ہے. یہ تعلیم جوں جوں تعلیم آتی جائے گی، آپ دیکھیے آپ کاری کا جو ٹیسٹ ہے، کاری کا جو ذوق ہے، وہ خود بخود آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ لیکن یہ ہیرو ورشپ والی جو بات آپ نے شروع میں کہی، یہ رہے گی، یہ تابند رہے گی. یہ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوگا. آپ بالکل طے شدہ ادب کی ہائٹ پہ بھی چلے جائیں، لٹریچر کی ہائٹ پہ، تب بھی وہاں پہ بھی آپ ویسٹ میں دیکھیے جدیدیت پہ جو افسانے لکھے جا رہے ہیں، جو ماں بعد جدیدیت کے جو لہر میں افسانے آئے ہوئے ہیں، کہانیاں آئی ہوئی ہیں، لیکن سائنس فکشن پہ ہیں، لوگ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اسٹل وہ اپنے اندر کی جو فطری جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ، کہ اس میں ہمیں کوئی اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاری سے. افسانہ نگار کو صرف افسانہ نگار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو توازن کو البتہ ضرور مد نظر رکھنا ہے. بہت شکریہ. اب ایک آخری سوال آج کی گفتگو کا میں آپ سے کرنا چاہوں گا بیگ صاحب، اور یہ سوال بھی بہرحال اسی گفتگو کے سلسلے میں ہی ہے جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں. آج کے افسانے کی زبان سر کیسی ہوگی؟ آج کے افسانے کی زبان وہی کلاسیکل ادب والی زبان ہی ہوگی جس کا لب و لہجہ مشکل ہے، جس میں مشکل تراکیب بھی ہیں؟ میں قاری کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں کلاسیکل زبان ہی دیکھنے کو ملے گی، پڑھنے کو ملے گی، مشکل جملے ہوں گے، مشکل الفاظ ہوں گے، مشکل تراکیب ہوں گی. کیونکہ آج کا جو قاری ہے ہمارا، جو اردو افسانہ پڑھے گا وہ ظاہر ہے اردو ہی پڑھے گا، لیکن آج کے قاری کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑا ماڈرن قاری ہے، وہ انگریزی کا استعمال زیادہ کرنے لگ پڑا ہے، عام گفتگو میں بھی ظاہر ہے. تو آپ ہمارے اسکرپٹ دیکھ لیں، آپ ہمارے ڈرامے دیکھ لیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے افسانے میں ہمیں زبان کے لحاظ سے قاری کو سہولت دینی ہوگی، قاری کے لیے ہمیں آسان زبان استعمال کرنی ہوگی، یا زبان کے لحاظ سے آج کے افسانے میں جو زبان ہوگی وہ بہرحال کلاسیکل ہی ہوگی؟ تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. معاملے میں بالکل آپ طے کر لیجئے کہ روزمرہ کی زبان جو ہے، جس کو ہم عام طور پہ بازاری زبان بھی کہتے ہیں، جو جی عام فہم اور کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کی جاتی ہے، وہ یقیناً میرا خیال ہے کہ ادب کا حصہ نہیں ہوتی ہے. جی ایک ادیب کو اپنی زبان کا احترام بھی کرنا ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا ہے. یہ تو بنیادی ایک بات ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو زبان آج سے 100 سال پہلے اردو رائج تھی، میں اب صرف اردو پہ بات کر رہا ہوں، جو زبان آج سے 100 سال پہلے رائج تھی ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ قصہ چار درویش پڑھ لیجئے، فورٹ ولیم کالج کی بے تحاشا کتابیں آپ پڑھ لیجئے جو اس وقت کے حکمرانوں نے لکھی اور خود بھی کہیں، اور اس وقت کے تمام ادبا اور جتنے شاعر تھے آپ ان کی زبان بھی دیکھ لیجئے. وہاں پہ اس وقت کی زبان جو بازار کی زبان تھی، میں یہ کہوں گا، اس کے اثرات اور اس کے پہلو نمایاں ہیں اس میں زبان میں. آپ آج بہت سارے ایسے الفاظ ہیں 100 سال کے بعد آج ہے. میں یہ کہوں گا کہ انگلش کے اردو میں ایک بڑی خاصیت ہے، لنگوسٹک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے. الفاظ بے تحاشا ایڈپٹ ہوئے، اس کے بعد فارسی زبان کے بہت زیادہ الفاظ اس میں شامل ہوئے، اس کے بعد ہندی اور سنسکرت کے بہت زیادہ الفاظ اس میں شامل ہوئے، اور پھر یہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی یہ زبان ایک اپنے کمپلیٹ فارمیٹ پہ آ گئی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی حروف تہجی جو ہے، بڑی عجیب بات ہے، کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں نے طے کیے، آج جی ہم انہی حروف تہجی کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. اس سے پہلے حروف تہجی ہمارے جو ہیں بڑی یہ انہوں نے ایڈ کی، اور ساؤنڈ جو ہے اس طرح سے تو اور حروف تہجی کے الفاظ ہیں جو فورٹ ولیم کالج نے ایڈ کیے. وہاں وہ کہ سی ٹی پہ اس قدر مست اور مدر آواز
پہ آپ جو ہے رومانیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. انجن کیا اردو زبان کا لفظ ہے؟ جی یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو انگلش سے ہی آئے اور رفتہ رفتہ اس کو اردو نے اڈاپٹ کر لیا اور مکمل اردو زبان کے وہ الفاظ بن گئے. اسی طرح بے تحاشا اور بھی الفاظ ہیں، فقط مجھے ذہن میں نہیں آ رہے. آپ ماشاءاللہ خود بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہاں، جہاں افسانہ لکھتے ہوئے آپ نے بحیثیت ادیب اپنے منظر کو، اپنے پروز کو پیش کرنا ہے، اپنی تحریر کو پیش کرنا ہے، وہاں اردو کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی کردار ایسا ہے جس کو انگلش میں بات کرنی ہے تو وہ پھر مجبوری ہے آپ کی، اس کے الفاظ آپ کو انگلش میں ہی دینے ہیں. اگر وہ سنسکرت بولتا ہے تو بھلے آپ سنسکرت میں دے دیجئے. یہ ادب کا ایک عالمی برتاؤ ہے. یہ ایسا نہیں ہے جو ادب انگلش میں لکھا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی فرینچ ڈائلاگ آتا ہے تو وہ اسی طرح فرینچ لکھ دیتے ہیں، اور بھلے وہ اس کی بعد میں تصویر نیچے لکھ دیں، الگ لکھ دیں یا کیسے کر دیں. اور عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے ادیب اس خوبصورتی سے وہ لفظ لکھتا ہے کہ اس کے مطلب اور اس کی مفہوم جو ہے، اس کی تفہیم اسی جگہ میسر بھی ہوتی ہے ساتھ ہی. ایسا نہیں ہے کہ ادیب نے ایک ایسا لفظ لکھ دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو تھوڑا سا ادبی زبان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے ادیب کو کہ وہ بالکل بازار کی زبان بھی نہ لکھے، اور جو اردو کا مروجہ فارمیٹ ہے وہ زبان لکھے، اور اس میں اپروز لکھتے ہوئے خاص طور پہ وہ یہ لکھے. ہاں، ڈائلاگ کردار نگاری کرتے ہوئے ڈائلاگ میں اگر اس کی ضرورت ہے دوسری زبان کے الفاظ کی تو وہ ضرور لکھے. اور اگر ایسی ایک ادارہ ہے یہاں پہ میسر، اس نے آج تک ان الفاظ کا کوئی ترجمہ سامنے نہیں پیش کیا، تو میں اور آپ تو خیر کسی جی حوالے سے اتنے اہم بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ اصلاحات کی ایجاد کریں. ہمیں 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 مجبوراً انہیں الفاظ کو لینا پڑے گا. لیکن افسانہ نگار کی یا کہانی کار کی یہ ایک یا ناول نگار کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا ادبی ذمہ داری ہے کہ وہ اردو کو اپنے اوریجنل اور اپنے جو اساسی بنیاد کے ساتھ اس کا پروف سامنے لے کے آئے کاری کے لیے. اب جی کرتا نہ بر اس سے کہ کاری سمجھ پا رہا ہے یا نہیں سمجھ پا رہا. ہاں، البتہ یہ بات ضرور کہی جا سکتی تو آپ نے شروع میں کہی کہ مشکل الفاظ جو ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. جتنی عام فہم زبان ہوگی اتنا ہی اس افسانے کا، تحریر کا، ناول کا ابلاغ ہوگا، کمیونیکیشن اتنی اچھی ہوگی، وہ قاری تک پہنچ پائے گی بات. اگر آپ بہت بہت مشکل الفاظ لمبے لمبے گھٹے ہوئے اور جڑے ہوئے اور ایسے جملے لکھ دیں گے تو وہ بیچارہ پڑھ تو لے گا لیکن نہ ابلاغ اس کا ہوگا، نہ اس کی بات آپ تک پہنچ سکے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افسانہ بنیادی طور پہ ایک کامیاب تحریر نہیں گنا جائے گا. بہت شکریہ نعیم بیگ صاحب، آپ نے ام، اتنی پرمغز علمی گفتگو کی، اور بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے، گفتگو کر کے. اور اردو افسانے کو لے کر ظاہر ہے ابھی کئی ایسے پہلو ہیں جن پہ بات کرنی باقی ہے، بہت سے ایسے پہلو ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے مزید نشستوں کا بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مزید نشستوں کے لیے بھی آپ وقت دیجیے. خاص طور پر آپ کی انگلش رائٹنگ پر ایک نشست میں ضرور کرنا چاہوں گا، تو اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا رہوں گا. اور اردو افسانے کو لے کر بھی جو موضوعات رہ گئے ہیں، کافی موضوعات ہیں، اس پہ بھی ان پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو اس انٹرویو یا اس گفتگو کے اختتام پر اگر آپ کوئی اختتامی کلمات کہنا چاہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو پلیز. جی جی جی، بس نئی بات مکمل ہوئی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے معراج کے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے سوالات کیے ہیں وہ
ابھی مجھے بہت ہی جب انٹرویو شروع ہونے جا رہا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم ایک جو ہوتا ہے اس میں کہ فیلنگ ایسی آ رہی تھی کہ شاید بات ہم کس طرح سے کر پائیں گے، لیکن جس طرح سے آپ نے خوبصورت سوالات کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ ان سوالات، اور بہت اچھے سوالات آپ نے کیے، بہت اچھے سوال اٹھائے، اور آج کا قاری اور آج کا عام آدمی کے نقطہ نظر سے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں یقینی طور پہ اس پہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ میرے کہے ہوئے الفاظ جو ہے ان سے سبھی لوگ متفق بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے تئیں جو آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں وہ کافی حد تک جو میرے دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، میرے دل سے نکلی ہوئی باتیں تھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اور بھی جس طرح سے آپ نے جن باتوں کی طرف نشاندہی بھی کی ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھوں اور اپنی تحریروں میں ان باتوں کو بھی لے کے آؤں، کیونکہ یہ آپ کا یہ انٹرویو نہ صرف میرے لیے اس حوالے سے کہ یہ ایک انٹرویو کی بنیاد ہے، بلکہ مجھے ایک فیڈ بیک کے حوالے سے بھی میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو سوالات اٹھے ہیں یہ فیڈ بیک کے طور پہ میں اس پہ بھی، اور بات چیت تو یقیناً چلتی رہے گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اور تمہاری کے ساتھ میری ساری باتیں سنی۔ میں اگر کچھ ایسی بات کہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سے کہ کوئی میری بات کو کوئی ایسا فیل نہ کیجیے، کوئی کچھ کہا ہو تو۔